کبھی سوچا ہے کہ یہ جو ہم کوڈ لکھتے ہیں جو کہ انسانوں کی زبان کی طرح ہے، وہ آخر ایک ایسی چیز میں کیسے بدل جاتا ہے جسے کمپیوٹر چلا سکتا ہے؟ یہ کسی جادو سے کم نہیں لگتا ہے نا؟ لیکن اس جادو کے پیچھے ایک بہت ہی منظم فیکٹری کام کر رہی ہوتی ہے۔ تو آئیے آج اسی فیکٹری کی اسمبلی لائن کا ایک ٹور لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کوڈ پروگرام کیسے بنتا ہے۔ یہاں مسئلہ بالکل صاف نظر آ رہا ہے۔ ایک طرف ہے ہمارا لکھا ہوا کوڈ جو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، اور دوسری طرف ہے بائنری زبان، یعنی صرف 0 اور 1 کا کھیل۔ یہی وہ زبان ہے جسے کمپیوٹر کا پروسیسر سمجھتا ہے۔ تو بھئی ان دونوں کے بیچ کا فاصلہ کیسے طے ہوتا ہے؟ اس پہیلی کو حل کرنے والی فیکٹری کا نام ہے کمپائلر۔ تو چلیں اس فیکٹری کا دورہ کرتے ہیں۔ یہاں پر ہمارا سورس کوڈ بالکل ایک بلو پرنٹ کی طرح ہے، ایک نقشہ، اور جو فائنل پروڈکٹ ہے وہ ہے ہمارا چلنے والا پروگرام جو اس فیکٹری سے بن کر نکلے گا۔ کمپائلر کی اسمبلی لائن ہی وہ پورا پروسیس ہے جو اس نقشے کو حقیقت کا روپ دیتا ہے۔ یہ ہے ہماری فیکٹری کا فلو پلان، یعنی اسمبلی لائن کا پورا نقشہ۔ اس میں 6 بڑے اسٹیشنز ہیں۔ ہم انہیں 2 بڑے حصوں میں تقسیم کر کے دیکھیں گے۔ پہلا ہے انسپیکشن ڈپارٹمنٹ، جہاں ہماری بلو پرنٹ کو اچھی طرح جانچا پرکھا جاتا ہے، اور دوسرا ہے مینوفیکچرنگ ڈپارٹمنٹ، جہاں اصل پروڈکٹ بننا شروع ہوتی ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلے چلتے ہیں انسپیکشن ڈپارٹمنٹ میں۔ ظاہر ہے کوئی بھی چیز بنانے سے پہلے یہ پکا کرنا تو بہت ضروری ہے کہ اس کا نقشہ یا بلو پرنٹ ایک دم پرفیکٹ ہو۔ تو یہاں پہلے 3 اسٹیشنز پر صرف اور صرف یہی کام ہوتا ہے: جانچ، پڑتال اور تصدیق۔ اسمبلی لائن کا پہلا اسٹیشن ہے لیکسیکل انالیسس۔ اسے ایسے سمجھیں جیسے یہ خام مال کو چھانٹنے والا شعبہ ہے۔ یہ کوڈ کو ایک ایک حرف کر کے پڑھتا ہے اور پھر انہیں چھوٹے چھوٹے بامعنی ٹکڑوں میں بانٹ دیتا ہے، جنہیں ہم ٹوکنز کہتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی الفاظ کو ان کی قسم کے حساب سے الگ الگ کرے۔ یہ دیکھیے اسمبلی لائن پر خام مال آ گیا ہے۔ سورس کوڈ کی یہ ایک لائن ابھی تو بس کچھ حروف اور علامتوں کا ایک سلسلہ لگ رہی ہے جو ہمارے پہلے اسٹیشن میں داخل ہو رہی ہے۔ اور یہ رہا نتیجہ۔ واہ، وہ جو بے ترتیب سا ٹیکسٹ تھا اب وہ ٹوکنز کے ایک منظم سلسلے میں بدل گیا ہے۔ ہر حصے کو ایک پہچان مل گئی ہے کہ یہ ایک آئیڈینٹیفائر ہے، یہ ایک آپریٹر ہے اور یہ ایک نمبر ہے۔ اب یہ مال اگلے اسٹیشن کے لیے بالکل تیار ہے۔ دوسرا اسٹیشن ہے سنٹیکس انالیسس، جسے پارسنگ بھی کہتے ہیں۔ یہ سمجھیں کہ یہ بلو پرنٹ کا گرامر چیکر ہے۔ یہ دیکھتا ہے کہ کیا سارے ٹوکنز کو زبان کے اصولوں کے مطابق صحیح طریقے سے جوڑا گیا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کسی بھی زبان میں جملے کی ساخت کو چیک کیا جاتا ہے۔ یہاں تو ایک کمال کی تبدیلی ہوئی ہے۔ وہ جو ٹوکنز کی ایک سیدھی لکیر تھی اب وہ ایک درخت جیسے ڈھانچے میں بدل گئی ہے۔ اسے پارس ٹری کہتے ہیں۔ یہ درخت کوڈ کی پوری منطق کو دکھا رہا ہے کہ کون سا کام پہلے ہوگا، کون سا بعد میں۔ یہ ہمارے بلو پرنٹ کا اصل اسٹرکچرل پلان ہے۔ انسپیکشن کا آخری اور سب سے اہم اسٹیشن سیمانٹک انالیسس۔ یہ کوالٹی کنٹرول کا آخری مرحلہ ہے۔ یہاں یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ چلو گرامر تو ٹھیک ہے، لیکن کیا اس منصوبے کا کوئی مطلب بھی بنتا ہے؟ کیا یہ منطقی طور پر درست ہے؟ یہ مرحلہ بنیادی طور پر لاجک چیک کرتا ہے۔ مثال کے طور پر، کیا کسی نمبر کو کسی لفظ سے ضرب دیا جا سکتا ہے؟ سیمانٹک اینالائزر فوراً کہے گا بالکل نہیں۔ یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ سارے آپریشنز صحیح قسم کے ڈیٹا پر ہوں تاکہ کوئی بے معنی کام نہ ہونے پائے۔ اور انسپیکشن ڈپارٹمنٹ سے گرین سگنل مل چکا ہے۔ ہمارا بلو پرنٹ ہر ٹیسٹ میں پاس ہو گیا ہے۔ اب یہ فیکٹری کے دوسرے حصے یعنی مینوفیکچرنگ ڈپارٹمنٹ میں جا رہا ہے۔ یہاں اصل کام شروع ہوگا، پروڈکٹ کی تیاری کا۔ تو یہاں پہلا قدم ہے ایک درمیانی یا انٹرمیڈیٹ کوڈ بنانا۔ اسے آپ ایک یونیورسل پروٹوٹائپ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ پروگرام کا ایک ایسا ورژن ہے جو کسی خاص مشین یا سی پی یو کے لیے نہیں بنایا گیا۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اسے آگے جا کر بہتر بنانا یعنی آپٹیمائز کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ یہ رہا ہمارا وہ یونیورسل پروٹوٹائپ۔ یہ کچھ سادہ سی مشین جیسی ہدایات ہیں جو ہمارے پروگرام کا پہلا ڈرافٹ ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ابھی کسی خاص مشین کے لیے نہیں بلکہ ایک عمومی شکل میں ہے۔ اب آتے ہیں فیکٹری کے سب سے ذہین شعبے کی طرف، کوڈ آپٹیمائزیشن۔
یہ اسٹیشن ہمارے پروٹوٹائپ کا گہرائی سے جائزہ لیتا ہے اور اسے تیز، چھوٹا اور زیادہ مؤثر بنانے کے طریقے ڈھونڈتا ہے، اور یہ سب کچھ حتمی نتیجے کو بدلے بغیر کیا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، ہمارے ایفیشنسی ایکسپرٹ نے اپنا کام کر دکھایا۔ پروٹوٹائپ کو تھوڑا بہتر بنا دیا گیا ہے۔ غور کریں تو کوڈ میں سے ایک غیر ضروری قدم ہٹا دیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہمارا فائنل پروگرام اب اور بھی تیزی سے چلے گا۔ یہی وہ چھوٹے چھوٹے شارٹ کٹس ہیں جو پرفارمنس میں بڑا فرق ڈالتے ہیں۔ اور اب آخری اسمبلی اسٹیشن۔ یہاں اس بہتر بنائے گئے پروٹوٹائپ کو ہماری ٹارگٹ مشین کی خاص زبان یعنی اسمبلی یا مشین کوڈ میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ تو اب ہمارا یونیورسل ڈیزائن ایک خاص سی پی یو ماڈل کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ اور یہ رہی ہماری فائنل پروڈکٹ۔ یہ ہے اسمبلی کوڈ، وہ حتمی ہدایات جو اب اسمبلی لائن سے نکل کر سیدھا کمپیوٹر کے پروسیسر میں چلنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ لیکن ٹھہریے، یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس پوری اسمبلی لائن پر اسٹیشنز کے علاوہ 2 بہت اہم سپروائزر بھی ہیں جو شروع سے آخر تک پورے عمل پر نظر رکھتے ہیں۔ پہلا سپروائزر ہے سمبل ٹیبل۔ اسے فیکٹری کا انوینٹری مینیجر سمجھ لیں۔ یہ کوڈ میں استعمال ہونے والے ہر نام، اس کی قسم اور اس کی جگہ کا پورا حساب کتاب رکھتا ہے۔ اسمبلی لائن کا ہر اسٹیشن کسی بھی وقت اس ٹیبل سے معلومات لے سکتا ہے۔ اور دوسرا ہے ایرر ہینڈلر۔ یہ ہمارا ہر وقت چوکس رہنے والا سیفٹی انسپیکٹر ہے۔ اگر کسی بھی اسٹیشن پر کوئی بھی گڑبڑ ہوتی ہے تو یہ فوراً اسمبلی لائن کو روک دیتا ہے اور بالکل صحیح رپورٹ دیتا ہے کہ کیا غلط ہوا اور کہاں ہوا۔ اس کی وجہ سے کوئی بھی ناقص پروڈکٹ کبھی بھی فیکٹری سے باہر نہیں جا سکتی۔ تو یہ تھا ہمارا سفر، ایک معمولی سے بلو پرنٹ سے لے کر ایک حقیقی چلنے والے پروڈکٹ تک۔ یہ واقعی ایک شاندار اور منظم عمل ہے جو ہمارے خیالات کو ایسی ٹھوس ہدایات میں بدل دیتا ہے جنہیں ایک مشین سمجھ کر چلا سکتی ہے۔ آئیے اس پورے سفر پر ایک آخری نظر ڈالتے ہیں۔ لیکسیکل انالیسز نے خام مال کو چھانٹا، سینٹیکس انالیسز نے گرامر کو جانچا اور سیمینٹک انالیسز نے اس کے معنی کو یقینی بنایا۔ پھر انٹرمیڈیٹ کوڈ نے ایک پروٹوٹائپ بنایا، آپٹیمائزیشن نے اسے بہتر کیا اور آخر میں کوڈ جنریشن نے اسے قابل عمل ہدایات میں تبدیل کر دیا۔ کمپائلرز ہمارے غیر کامل انسانی خیالات کو مشین کے لیے بالکل کامل ہدایات میں بدل دیتے ہیں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کے لیے ترجمے کا اگلا بڑا چیلنج کیا ہوگا؟ کیا یہ قدرتی انسانی زبان کو سمجھنا ہوگا یا پھر کوئی اور پیچیدہ نظام؟